بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاری. معزز حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. نبی وہ ذات ہے جس کی ایک ایک نقل و حرکت، جن کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، غرض کے 24 گھنٹے کا ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی اور اس کے منشا کے مطابق ہی گزرتا ہے. نبی کا ایک لمحہ حکم الہی سے سریبور منحرف نہیں ہوتا. نبی کی زندگی کا کوئی بھی دقیقہ، نبی کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی سیکنڈ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے خلاف نہیں گزرتا. نبی نے جو کام بھی کیے وہ سب کے سب امر الہی، اللہ تبارک و تعالی کے حکم اور اللہ کے منشا کے مطابق کیا. اسی وجہ سے اللہ نے اہل ایمان پر اس چیز کو لازم اور ضروری قرار دیا کہ ایمان کے کامل ہونے کے لیے، ایمان کے مکمل ہونے کے لیے اہل ایمان پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے تمام تر محبوب اور مرغوب چیزوں کو چھوڑ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح دیں. اپنی محبوب ترین اشیاء کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور مرضی پر قربان کر دیں. اور یہ سب چیزیں صرف زبانی جمع خرچ کے طور پر نہیں تھی اور نہ ہوئی. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جماعت عطا فرمائی، صحابہ کی جماعت، جنہوں نے اس چیز کو کر کے دکھایا کہ اپنی جان مال، عزت، آبرو، ماں باپ، اولاد، تمام سے زیادہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کر دینے کو اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھتے تھے. تاریخ اس سے بھری پڑی ہے. سعد بن الربیع رضی اللہ تعالی عنہ ایک غزوے میں شہید ہو رہے ہیں. ابھی ان کی رمق باقی ہے، جان باقی ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کی اور کہا کہ میرا یہ پیغام آپ تک پہنچا دینا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اور یہ بھی کہا کہ یاد رکھو اگر نبی کے پاؤں میں تمہارے جیتے جی، تمہارے رہتے ہوئے کانٹا بھی چبھ گیا تو تمہاری آخرت بگڑ جائے گی. اس موقع پر انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے کوئی پیغام نہیں بھیجا. آخری وقت ہے، جان جا رہی ہے،
جام شہادت نوش کر رہے ہیں، لیکن گھر والوں کے لیے کوئی پیغام نہیں۔ پیغام ہے تو امت مسلمہ کے نام اور نبی کی محبت کا۔ ایک عورت جس کے شوہر، باپ اور بیٹے سب کے سب، بھائی سب کے سب ایک غزوے میں شہید ہو گئے، جب وہ آتی ہیں اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ تمہارا شوہر، تمہارا باپ، تمہارا بھائی سب کے سب شہید ہو گئے، تو وہ یہ نہیں پوچھتی ہے کہ کہاں ہیں ان کی لاشیں، مجھے آخری دیدار کروا دو، بلکہ وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے پہلے نبی کا دیدار کراؤ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعافیت ہیں یا نہیں ہیں، آپ کو کسی قسم کی کوئی خراش تو نہیں آئی ہے۔ ایک نئی تاریخ اس محبت کے پیغام سے بھری پڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری لمحہ ہوا اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ایک صحابی کو جب یہ خبر پہنچی ہے تو ان کی روح آپ کی محبت اور آپ کے غم کی وجہ سے پرواز کر گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلید طاقتور انسان، جن کی بہادری اور شجاعت پورے عرب میں مشہور تھی، جب انہیں یہ علم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں رہے، وہ تلوار لے کر کے باہر آ گئے اور اعلان کیا کہ خبردار اگر کسی نے یہ کہا کہ محمد کی موت ہو گئی ہے تو اس کا سر قلم کر دوں گا۔ ان کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، ان کی عقل اس وقت کام نہیں کر رہی تھی، اور اس قسم کے کئی واقعات ہوئے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح کرنے کے لیے مشرکین کے یکے بعد دیگرے کئی افراد آئے، تو ان لوگوں نے جو منظر دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وضو فرماتے ہیں اور آپ کی ناک کی ریت اور منہ کا بلغم باہر نکالتے ہیں تو باہر بلغم آپ کا زمین پہ نہیں گرتا، کسی نہ کسی کے ہاتھ پہ گرتا ہے، کوئی نہ کوئی اپنے ہاتھ میں اسے لیتا ہے اور لے کر کے اپنے چہرے اور بدن پہ ملنے کو فخر سمجھتا ہے۔ یہ ایسی جانثاری اور ایسی سچی اور محبت تھی جو صحابہ کے علاوہ کسی اور نے آج تک ایسی مثال پیش نہیں کی ہوگی۔ وہی محبت کا جذبہ اس امت کو میراث میں ملا، اور آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک امت میں ایسے افراد رہیں گے جن کے دلوں میں عشق رسول اور محبت رسول موجزن رہے گا، اور جب کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس سے کوئی کھلواڑ کرنا چاہے گا تو اپنا سر قلم کرانے کے لیے لوگ میدان میں کود پڑیں گے۔ ابھی ماضی قریب میں بیشتر لوگ سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں، انہوں نے ان خبروں کو دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ بی جے پی کے ترجمان نپور شرما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، جس کی وجہ سے پورے ملک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک آگ سی لگی ہوئی ہے، ایک اچھال اور ایک وبال سا آیا ہوا ہے۔ عرب ملکوں نے بھی اس سلسلے میں محبت رسول کا ثبوت پیش کیا، اور ہمارے اس ملک میں ہم دیہات میں رہتے ہیں اس لیے جذبہ ہمارے اندر بظاہر کم پایا جاتا ہے۔ آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا۔ 3 جون کو مارچ نکالا گیا، احتجاج کیا گیا، پھر 10 جون کو بھی احتجاج کیا گیا، گرچہ وہ احتجاج پرتشدد احتجاج بن گیا غیروں کی شرارت کی وجہ سے، اور احتجاج ایک حد تک ناکام ہوا۔ اور آج کی یہ رپورٹ ہے کہ حکومت اتر پردیش نے
معاملات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے پورے صوبے میں دفعہ 144 نافذ کر دیا ہے اور اس بات پر پابندی عائد کر دی ہے کہ ایک جگہ 4 سے زائد افراد جمع نہیں ہو سکتے۔ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ آئیں اور آ کر کے اطمینان و سکون کے ساتھ اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں، کسی بھی قسم کا کوئی جلوس اور مظاہرہ نہ کیا جائے۔ اور ہمارے پڑوسی صوبہ جھارکھنڈ میں رانچی میں گزشتہ جمعہ کے ایک مظاہرے میں ایک نوخیز اور نوعمر لڑکا مظاہرے میں شہید ہو جاتا ہے، اور اس کی زبان سے جو آخری جملہ اور آخری کلمہ نکلتا ہے وہ اسلام زندہ باد کا نکلتا ہے۔ اور اس کی کم پڑھی لکھی بلکہ بے پڑھی لکھی ماں کو جب ان کی شہادت کا علم ہوتا ہے تو وہ واویلا نہیں مچاتی، غم کا اظہار نہیں کرتی، بلکہ خوشی کا اظہار کرتی ہے کہ میرا بیٹا اسلام زندہ باد کہتا ہوا اور نبی کے نام پہ مر مٹا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی عشق رسول اور محبت رسول پایا جاتا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کے یہاں ایک شخص نے عرض کیا کہ حضرت ہم اپنے دل میں اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد کی محبت زیادہ پاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایک مومن کے دل میں یہ کیفیت نہیں ہو سکتی۔ پھر حضرت نے ان سے دریافت کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کے سامنے میں آپ کا بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ باپ نے کہا کہ اس کا سر قلم کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہی عشق رسول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کے آگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے آگے یقینی طور پر ہر مومن، چاہے وہ کتنا بڑا فاسق اور فاجر کیوں نہ ہو، چاہے زندگی میں کبھی اس نے جمعہ اور جماعت کی شرکت نہ کی ہو، لیکن اپنی جان قربان کرنے کو تیار رہتا ہے۔ یہ جذبہ اچھا جذبہ ہے، یہ شوق اچھا شوق ہے، اور یہ شوق ہمیں ہونا بھی چاہیے، لیکن یہ محبت کسی اور چیز کا تقاضا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا معیار یہ ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو، پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے۔ محبت اتباع اور پیروی کو چاہتی ہے۔ کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کی ایک ایک نقل و حرکت اتارنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لباس و پوشاک کو، اس کے پہناوے اور اوڑھاوے کو، ان کے چہرے اور مہرے کو، ان کے بال تک کی نقل اتارنا اپنے لیے فخر سمجھتا ہے۔ آج ہمارے نوجوان اور نئی جنریشن کو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ اپنے سر پر کس قسم کے بال سجاتے ہیں، اور ان سے پوچھئے کہ اس بال کی حقیقت کیا ہے تو وہ کسی نہ کسی فلم ایکٹر کا نام لے گا۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل میں اس فلم ایکٹر کی محبت بسی ہوئی ہے، محبت جچی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے وہ ان کی پیروی کرنا چاہتا ہے۔ آج سے چند سالوں پہلے ممبئی میں شاہ رخ خان نے عید کے موقع پر بڑا والا رومال، جس کو ہم اور آپ عربی رومال بھی کہتے ہیں، وہ عید کے موقع پر خریدا تو ممبئی کے مارکیٹ میں وہ چیز شارٹ ہو گئی، ختم ہو گئی، یعنی کہ ہاتھوں ہاتھ لوگوں نے اس رومال کو ایسا خریدا جب دکانوں پر وہ رومال نہیں بک رہا تھا۔ ان سے محبت اس درجے کی تھی۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا اور آئے دن دیکھتے رہتے ہیں کہ جتنی بھی کمپنیاں ہیں وہ اپنے مصنوعات کا، وہ اپنے پروڈکٹ کا اشتہار اور تشہیر اور ایڈورٹائز فلم ایکٹروں کے ذریعے سے، کرکٹروں کے ذریعے سے کرواتی ہے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ لوگوں کی عقل معاف ہو چکی ہے اور لوگ کسی قسم کے لوگوں کی محبت کو اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھتے ہیں۔ ہمارے لیے اصل آئیڈیل اور اصل نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں
تمہارے لیے مکمل طریقے پر نمونہ موجود ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی تم جس طریقے سے گزارنا چاہتے ہو، آپ کی زندگی کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو سنوار لو۔ تم اگر گھر کا ایک گارجن کی حیثیت سے ہو، ذمہ دار کی حیثیت سے ہو، تو گھر کے افراد کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے یہ نمونہ موجود ہے۔ اگر تم گاؤں کے چودھری کی حیثیت سے رکھتے ہو، حیثیت سے ہو، گاؤں کے سرپنچ اور مکھیا ہو، تو وہ زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا نمونہ موجود ہے۔ غرض کے جو کچھ بھی ہیں ان تمام چیزوں کا نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ لیکن کچھ دریدہ دہن لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو یہ گستاخیاں ہمارے جذبے کو ابھارتی ہیں۔ ایسے موقع پر ہمارے دلوں میں عشق رسول اور محبت رسول انگڑائیاں لیتی ہیں، اور ہونا چاہیے، اور اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ جیسے میں نے بتایا کہ عشق اور محبت اتباع پیروی کا تقاضا کرتا ہے، تو ہم اور آپ اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور ان کی سنت کی اتباع میں صرف کریں۔ یہی اصل محبت کا تقاضا ہے، اور اسی میں ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں میں فلاح مضمر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عشق رسول سے شرسار زندگی گزارنے والا اور سنت نبوی کی پیروی کرنے والا بنائے۔ وما علینا